ایک رافضی نے سوال کیا، رافضیوں کا بڑا علامہ ہے، کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے مولویوں سے بات پوچھی ہے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اب ذرا آپ بھی غور سے سنیں، چونکہ جہاں رسمی تقریریں کرنا تو ہمارا مقصد ہی نہیں ہے، کوئی چیز سمجھ کے جاؤ۔ اس نے کہا بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے علماء سے میں نے پوچھا، جواب نہیں۔ اور پھر یہ مذاکرہ وزارت تعلیم میں بھی ہوا، وہاں سے ایک اپنے عالم نے بھی سوال کیا کہ ہمارا جب مذاکرہ چل رہا ہے اور ایک سوال ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ سوال یہ تھا کہ تم اہل سنت کہتے ہو کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم نہیں، جبکہ اہل تشیع کہتے ہیں جیسے انبیاء معصوم ہیں اسی طرح ہمارے 12 امام بھی معصوم ہیں۔ اب تم عصمت کو خاص انبیاء مانتے ہو اور غیر انبیاء کے لیے عصمت نہیں مانتے، اس خاصے پہ دلیل پیش کریں کہ معصوم فقط انبیاء ہے اور انبیاء کے علاوہ کوئی دوسرا معصوم نہیں، اس پہ دلیل عصمت الانبیاء کی دلیل نہیں، دلیل دینی ہے کہ عصمت خاصۃ الانبیاء ہے اور کوئی غیر انبیاء میں معصوم نہیں، اس پہ کیا دلیل ہے؟ تو میں نے کہا اس پہ دلیل قرآن ہے۔ وہ کہتے قرآن میں کہا، میں نے کہا دیکھ لو، انبیاء کی عصمت کی جو دلیل ہے وہی عصمت کے نبیوں کا خاصہ ہونے کی بھی دلیل ہے۔ تھوڑا سمجھنے کا فرق ہے۔ انبیاء کی عصمت کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علی الاطلاق مفترض الطاعت ہیں۔ لفظ مشکل تو نہیں کرنی، علی الاطلاق مفترض الطاعت ہیں، ہر پیغمبر کی اطاعت مطلقاً فرض ہے، اور مطلقاً فرض اسی لیے ہے کہ نبی معصوم ہے۔ اگر نبی گناہ کرے تو پھر گناہ میں بھی اطاعت فرض ہوتی، نبی گناہ سے معصوم ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ہر پیغمبر کی مطلق طور پہ کوئی قید نہیں رکھی، کوئی شرط نہیں رکھی، بغیر کسی شرط کے ہر پیغمبر کی اطاعت کو واجب قرار دیا اور فرض قرار دیا، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے عصمت الانبیاء کی۔ اگر انبیاء سے گناہ صادر ہوتے یا ہو سکتے تو کسی نبی کی اطاعت کو اللہ مطلقاً فرض قرار نہ دیتا، واجب قرار نہ دیتا۔ ان کی اطاعت کو فرض اور واجب قرار اسی لیے دیا کہ پیغمبر کو پہلے معصوم بنایا، پیغمبر گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس لیے ہر کام میں نبی کی اطاعت فرض ہوا کرتی ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو یہ شان سوائے انبیاء کے اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی۔ باقیوں کی اطاعت ہے صحیح، غیر مقلد نہ بننا، ہے اطاعت لیکن مطلق نہیں، مطلق نہیں، وہاں اللہ نے قید لگا دی، شرط لگا دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آگے جہاں اطیعوا نہیں ذکر کیا، اولی الامر ذکر کیا، اطیعوا نہیں ذکر کیا۔ کیوں؟ یہ علم عربیت کا ضابطہ ہے کہ جب معطوف ہوتا ہے، جو معطوف ہوتا ہے وہ تابع بنا کرتا ہے، اور وہ
معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے. جہاں اللہ نے اطیعوا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ غیر رسول کی اتباع کے لیے شرط ہے کہ وہ اطاعت رسول کے دائرہ میں ہو، کتاب و سنت کے دائرہ میں ہو. کتاب و سنت کے مد مقابل اگر کسی کی اطاعت کو جائز ہی سمجھے تو اس فرض ہونا دور کی بات، واجب ہونا دور کی بات، قرآن و سنت کے مد مقابل اگر کسی کی اطاعت کو کوئی فرض جائز سمجھتا ہے وہ آدمی کٹر مشرک بن جاتا ہے اور شرک فی الحاکمیت کا مرتکب ہوتا ہے. یہاں ہمارے جو غیر مقلد دوست ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا، وہ کہتے ہیں شرک پھر رسالت. اب ایک نئی اصطلاح شرک پھر رسالت، جو پتہ ان کو بھی نہیں. بولتے کیا ہے؟ مجتہدین کی بات ماننا شرک پھر رسالت ہے. تو ہم کو پوچھتے ہیں شرک پھر رسالت، یہ شرک کی کون سی قسم ہے؟ شرک پھر رسالت، نبی بشر تم بشر، نبی اللہ کا بندہ تم اللہ کے بندے، فرق شان میں ہے نا، مقام میں فرق ہے. لیکن نفس بشریت میں نبی بھی حقیقی بشر، امتی بھی حقیقی بشر، تو یہ شرک پھر رسالت بن گیا. نبی اللہ کا بندہ تم اللہ کے بندے، شرک پھر رسالت بن گیا. تو یہ کیسی جاہلانہ اصطلاح نکالی شرک پھر رسالت. اور شرک پھر توحید ہوتا ہے، شرک پھر رسالت یہ کوئی اصطلاح نہیں. اور ہم کہتے ہیں کتاب و سنت کے مقابل کوئی آدمی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ان کی اطاعت کرنا تو دور کی بات، ان کی اطاعت کو جائز ہی سمجھے تو وہ آدمی مشرک بن جاتا ہے. کیا بنتا ہے؟ مشرک. اور اس کا شرک فی الحاکمیت کے درجے کا شرک ہے. تو میں اب یہ کیا کہ مطلق اطاعت کس کی فرض ہے؟ اللہ کے نبیوں کی. دلیل کیا ہے کہ وہ معصوم ہیں اور اللہ کے انبیاء کے علاوہ کسی امام کی، کسی فرد کی اللہ نے مطلق اطاعت فرض نہیں کی. یہی دلیل ہے کہ عصمت معصوم صرف انبیاء ہیں، انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی ہستی بھی معصوم نہیں ہے.